اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، ماہ مبارک رمضان کی آمد اور آپ کی خدمت مقدس میں ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت کے ساتھ اس دولت یقین کو لے کر حاضر ہوا کہ بارگاہ عصمت میں اگر ایک جملہ بھی شرف قبولیت پا گیا تو جیسے حر کو ایک رات میں توبہ نصیب ہوئی تھی، مجھے بھی ایک جملے کی برکت سے توبہ نصیب ہوگی، اور جو توبہ نصیب ہو خدا کرے وہ توبت نصوحہ نصیب ہو، توبہ نصیب ہو وہ آخری سانس تک میرے ساتھ باقی رہے تو خوش نصیب ہوں۔ آج رؤیت ہلال کے یقین ہو جانے کے بعد کچھ اعمال بیان کیے گئے، ان اعمال میں سے ایک عمل دعا کی شکل میں، دوسرا عمل غسل کے عنوان میں، اور تیسرا عمل نماز کے عنوان میں۔ تقریباً یہ اعمال 19 اور 20 بیان کیے گئے آج کی رات کے۔ ان سارے اعمال میں ایک عمل آپ کی خدمت میں نماز کے حوالے سے، آج کی رات کی نماز اول شب کی بات کر رہا ہوں۔ یہ نماز 2 رکعت اول شب ماہ رمضان، اور نماز ایسی مشکل نماز ہے کہ 2 رکعت نماز میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ مبارکہ الانعام کی تلاوت۔ سورہ مبارکہ الانعام اگر یاد نہیں ہے تو انعام کیسے ملے گا؟ کوئی بات نہیں، دیکھ کے پڑھ لیجئے، اور شاید دیکھ کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے غلط پڑھنے سے، اور اگر کھڑے رہ کے پڑھنا ممکن نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھ لیجئے۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ قیام شروع کریں قیام کے ساتھ، اور جب الحمد مکمل کر لیں تو سورہ انعام پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیے۔ جب سورہ انعام مکمل کر لیں پھر کھڑے ہو جائیے، پھر حالت قیام سے رکوع میں جائیے، پھر سجود میں۔ اسی انداز سے 2 رکعت مکمل کیجئے۔ ایک عمل آج کی رات کے حوالے سے رؤیت ہلال کے ثابت ہو جانے کے بعد۔ دوسرا عنوان دعا کا، تو دعا کے عنوان میں سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا، الحمدللہ الذی اکرمنا بک ایھا الشہر المبارک، اکرمنا بک، حمد ہے اللہ کی جس نے ہمیں عزت بخشی، جس نے ہمیں مکرم کر دیا، بک تیرے ذریعے سے۔ تو کون؟ ایھا الشہر المبارک، اللہ کے رسول نے ماہ مبارک رمضان سے براہ راست گفتگو کی ہے، بالکل وہی انداز جو امام سید سجاد علیہ السلام کی دعاؤں میں ملتا ہے کہ ماہ رمضان کی ابتدا میں اور ماہ رمضان کے ودا میں امام معصوم نے ماہ رمضان سے کیسے کلام کیا، ایسے اللہ کے حبیب نے ماہ مبارک رمضان سے کلام کیا، مگر دعا کے ساتھ، الحمدللہ الذی اکرمنا بک ایھا الشہر المبارک وقونا، پروردگار پس ہمیں توانائی عطا فرما دے، اس پر قیام پر، قیام پر، اور تلاوت کتاب خدا پر، اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے، اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما دے۔ یہ اس دعا کی ابتدا ہے، اور واقعاً اگر دعا انسان سمجھ کے پڑھے تو کمال اور ہوتا ہے، ورنہ زبان تو معصوم کی زبان کا ساتھ دیتی ہے مگر دل معصوم کے دل کا ساتھ نہیں دے پاتا، کہ ہم سمجھ نہیں پاتے معصوم نے جو پڑھا تھا اس کا مفہوم کیا تھا۔ اس لیے آپ کی خدمت میں یہ دعا کے چند جملے ماہ مبارک کے استقبال کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد تیسرا عمل غسل، اول شب کا غسل، کیا بہترین عنوان ہے۔ جب دنیا میں آئے تو غسل نومولود کیا، ہم نے نہیں کیا، لوگوں نے ہمیں دیا، اور اب جیسے ہی ماہ مبارک شروع ہو رہا ہے اس میں داخلے کا ایک غسل ہے اول شب کا، تاکہ خدا بند عالم میرے اور آپ کے گناہوں کو اس طرح سے دھو دے کہ پاک اور پاکیزہ ہو کر خدا کے مہینے میں داخل ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ کی خدمت مقدس میں تیسرا مسئلہ مکمل ہوا، اور سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ساتھ استقبال ماہ رمضان کے عنوان سے پہلا مسئلہ کہ روزہ جسم کے لیے کیسا ہے، دوسرا مسئلہ روزہ روح کے لیے کیسا ہے، تیسرا مسئلہ روزہ میرا کیسا ہے۔ تو پہلا مسئلہ روزہ جسم کے لیے کیسا ہے، دنیا کہے تو کہے
کہ روزہ رکھ کر کمزور ہو گئے، بیمار ہو گئے. جو طبیب نفوس انسانیت ہے، جو حکیم پروردگار عالم کا نبی ہے، اس کے الفاظ ہیں سومو تصحو، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ. روزے سے پہلے یوں تھے، روزے کے بعد صحت مند ہو جاؤ. اس کے الفاظ ہیں، اس کے الفاظ ہیں. جس سے بڑا کوئی طبیب نہیں ہے کائنات. اللہ کا حبیب وہی، مولائے کائنات کا مولا وہی، جس کے صدقے میں خدا نے کائنات بنائی. اس کے الفاظ، روزہ رکھیے صحت مند ہو جائیے. اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے میں اور آپ چون و چران کرتے، تو شریعت نے کہا اگر بیمار ہو اور بیماری سے روزہ بڑھ جاتا ہو تو ٹھیک ہے، بعد میں قضا پوری کر لینا. اگر ابھی نہیں رکھ سکتے تب بھی روزے سے فرار اختیار مت کرنا. اگر اس کے بعد بھی امکان نہ رہے تو پھر پورے سال بھر اگر امکان نہ رہے اور صحت کی امید کوئی نہ ہو تو پھر فدیہ دے کر کم از کم ثواب روزہ تو حاصل کر لینا. روزہ جسم کے لیے، روزہ روح کے لیے بہترین تربیت. اللہ اکبر. یعنی میں ماہ مبارک رمضان سے پہلے سمجھتا تھا شیطان طاقتور ہے، شیطان جو چاہے مجھ سے کروا سکتا ہے. ماہ رمضان نے مجھے بتا کہ میں طاقتور ہوں، 11 مہینے وہ حرام بھی کھلا سکتا ہے، اس ایک مہینے میں حلال سے اپنے آپ کو روک لیتا ہوں. طاقتور کون ہوا؟ رکنے والا یا وسوسے ڈالنے والا؟ آپ کی میرے لیے ماہ رمضان روح کے حوالے سے بہت اہم. روزہ انسان کی روح کو توانائی بخشتا ہے. اور آئیے اس کے بعد روزے کی اقسام میں 3 قسمیں روزے کی. میرا اور آپ کا روزہ کون سا روزہ ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ سن لیجیے. فرماتے صوم القلب خیر من صوم اللسان وصوم اللسان خیر من صیام البطن. مولا نے روزے کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. ایک صوم القلب، ایک صوم اللسان، ایک صیام البطن. اور امام نے ابتدا کی افضل سے اور آخر میں انتہا کی سب سے کم ترین پر. فرمایا سب سے افضل ہے روزہ، روزہ قلب. اس کے بعد ہے روزہ افضل، روزہ لسان، زبان کا روزہ. اس کے بعد آخر میں ہے اچھا روزہ بطن. روزہ بطن کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیجیے. عوام کا روزہ. عوام کا روزہ مبتلات اور روزہ سے اپنے آپ کو روکنے کا نام، مگر خدا کی خوشنودی کے لیے. تب یہ روزہ ہے. 9 چیزیں یا 8 چیزیں جیسے جیسے مراجع الزام نے فہرست کو بیان کیا آپ کے ان میں موجود ہے کہ اپنے آپ کو مبتلات اور روزہ سے روکیے تو آپ کا روزہ بطن ہے، پیٹ کا روزہ ہے. اور پھر اگر اپنے آپ کو باروایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فَإِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعَكَ وَبَصَرَكَ وَإِذَا صُمْتَ. اور اگر تو روزے سے ہے، آپ اگر روزے سے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کی بصارت اور آپ کی سماعت بھی روزے سے ہو. آنکھوں کا روزہ بھی ہونا چاہیے اور کانوں کا روزہ بھی ہونا چاہیے، زبان کا روزہ بھی ہونا چاہیے. تو اگر شکم کو روکا مبتلات روزہ سے تو عوام کا روزہ ہے. اور اگر تمام تر منہیات سے، خدا کی منع کی ہوئی باتوں سے آنکھوں کو روکا کہ دیکھے نہیں، کانوں کو روکا کہ سنے نہیں، زبان کو روکا کہ بولے نہیں، تو یہ خاص روزہ ہے. اور اگر تیسرا مرحلہ روزہ قلب، جہاں غیر خدا کا کوئی خیال ہی دل میں نہ آنے پائے، وہ روزہ خاص الخاص ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ 3 قسمیں میں نے کیوں بیان کی ہیں. قبلہ مجھے اور آپ کو روزہ رکھتے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ آپ بتائیے ہم اور آپ ابھی کون سے روزے پہ کھڑے ہوئے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ اور اس سے ہی بڑا جہاد سمجھتے ہیں کہ روزہ بطن ہی مکمل کر لے، پیٹ کا روزہ. ہم روزہ لسان کی طرف جا ہی نہیں پا رہے. اس لیے خدا سے اپنے حق میں اور آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں
اس سال ماہ مبارک رمضان میں خدا مجھے اور آپ کو عوام کے روزے سے نکل کر کم از کم خواص کے روزے تک تو پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا تو ہو کہ اس سال کوئی خاص بات ہو، شاید کہ ظہور امام ہو جائے، روز روز کا قصہ تمام ہو جائے تو امام کا ظہور اور ہم عوام میں کھڑے ہوئے ہوں، خواص میں ہونا چاہیے۔ لہذا